السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یونیورسل اسٹوڈیو۔ آج کا ٹاپک ہے صبر اور برداشت۔ تو چلیں ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ روحان ایک بہت ہی محنتی لڑکا، خواب اونچے، دل مضبوط، ارادے پختے۔ روحان دنیا کی ہر خوشی اپنے گھر والوں کے قدموں میں رکھنا چاہتا تھا۔ 4 بہنیں اور ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ دن رات محنت میں لگا رہتا تھا، دن بھر جاب کرتا اور رات کو آن لائن کام کرتا۔ اپنے کھانے کا ہوش نہ آرام کا، بس پیسے کمانے کا جنون۔ اور روحان کی فیملی بڑے مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ رات کو دیر تک جاگنا، آرڈر پہ کھانے منگوانا اور برانڈڈ کپڑے، پورے محلے میں واہ واہ تھی۔ اپنی فیملی کو خوش دیکھ کے روحان اپنی خوشیاں بھول جاتا تھا۔ بہت ہی مخلص بیٹا اور مخلص بھائی ایک دن شور مچاتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں بابا سب جلدی میرے ساتھ آئیں۔ سب ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور وہ انہیں گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے سامنے اپنی گاڑی روکتا ہے۔ اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر ماں بابا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ ان کو اندر لے کر جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں، بیٹا یہ کس کا گھر ہے؟ کہتا ہے، ماں بابا یہ آپ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور آج سے ہم یہیں رہیں گے۔ ماں بابا بہت خوش ہوتے ہیں اور ماں اس کو بہت دعائیں دیتی ہے۔ کہتا ہے، ماں اتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک عالیشان گھر دے سکوں۔ ماں نے گلے لگایا اور بہت سی دعائیں دی۔ گھر آ کے بہنوں کو بتایا تو بہنیں بھی خوشی سے پاگل ہو گئیں اور بولنے لگیں، بھائی ہم کب شفٹ ہوں گے، جلدی بتائیں، اب اس چھوٹے سے محلے میں رہنے کا دل نہیں چاہ رہا، بس کل ہی شفٹ ہو جاتے ہیں بہنا، اور سامان مت لینا، میں سب کچھ نیو لوں گا۔ وہاں اگلے دن اپنی نیو گھر میں ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ سٹوری لگاتے ہوئے بہنیں پاگل ہونے لگیں۔ روحان سب کو خوش دیکھ کر بہت سکون کی نیند سویا۔ اگلے دن آفس آتے ہوئے اچانک ٹکرا گیا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ او آئی ایم سوری۔ جیسے ہی چہرے کی طرف دیکھا، روحان دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک حسین لڑکی غصے سے اپنے پیر اٹھا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ تو چلی گئی لیکن روحان وہیں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر آفس کا دروازہ نوک ہوا۔ میں آئی کم ان سر؟ جسٹ کم ان۔ تو آپ سدرا ہیں؟ اسٹوڈنٹ کی جاب کے لیے آئی ہیں کہتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے اس سے ٹکرائی تھی۔ سدرا تو ڈر ہی گئی۔ سر آپ یہاں کے باس ہیں؟ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ سر مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، مجھے یہ جاب لازمی چاہیے، پلیز سر آپ اس بات کے لیے مجھے ریجیکٹ مت کرنا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ روحان ڈاکومنٹس چیک کرنے لگا۔ آپ قابل ہیں اس جاب کے، آپ کا مبارک ہو۔ شکریہ سر، آپ بہت اچھے ہیں۔ سدرا وہاں جاب کرنے لگی اور روحان سدرا کو بہت پسند کرنے لگا اور ایک دن اقرار بھی کر دیا۔ سدرا نے بھی ہاں میں جواب دے دیا۔ روحان کی خوشی تو ساتوں آسمان پر تھی۔ گھر آتے ہی ماں ماں چلانے لگا۔ ماں کی آواز آئی تو ماں بولنے لگی، پھر کیا کوئی نیا گھر لے لیا؟ نہیں ماں، آپ کے بیٹے کو زندگی مل گئی۔ کیا مطلب؟ ماں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ابھی تمہاری بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی شادی ہوگی۔ ہاں ماں، میں ان کی شادی بھی دھوم دھام سے کروں گا، میں نے کب منع کیا ہے؟ اور ان کے تو اتنے سارے رشتے آ رہے ہیں، وہ خود نہیں کر رہی، ہمیں کسی امیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ ہاں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تمہاری شادی کا مت سوچو۔ ماں میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ اور باپ نے بھی یہی جواب دیا، بیٹا ابھی تم پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ابھی تم شادی کو بھول جاؤ۔ روحان کا دل ٹوٹ گیا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ماں نے جب بہنوں کو بتایا تو سب نے کہا، ماں بھائی کو شادی ہو گئی نا تو اپنے عیش و آرام ختم ہو جائیں گے، سب کچھ بیوی کے ہاتھ میں آ جائے گا، بھائی کو شادی کرنے سے روکیں۔ ہاں تم لوگ فکر مت کرو، میں نے منع کر دیا ہے۔ روحان پوری رات سوچتا رہا، جس فیملی کے لیے میں پوری زندگی محنت کرتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات، ان کی ایک خوشی کے لیے سب مشکلیں برداشت کرتا رہا، اور آج وہ میری خوشی کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، مجھے پیسہ کمانے کی مشین سمجھنے لگ گئے ہیں۔ میں انسان نہیں ہوں۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح آفس چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے، نہ کھانے کی فکر، نہ رات کی، نہ دن کا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ روحان ایک دن سدرا کی کال آئی۔ کیا ہوا؟ روحان کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے اور بیمار بھی رہنے لگے ہو، کہ کوئی پریشانی ہے؟ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سدرا، ہاں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم شادی کر لو، میرا انتظار مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں
لیکن میری فیملی نہیں چاہتی کہ میں شادی کروں، وہ بس مجھے ایک مشین سمجھتے ہیں، جو بند ہو گئی تو ان کے عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب کبھی اپنی خوشی کے بارے میں نہیں سوچوں گا، تو مجھے کبھی کال مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ کال کٹ گئی اور وہ بہت رویا، اور پھر ریحان اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ دن رات حالت خراب ہونے لگی، کسی کو فکر نہیں تھی، سب اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اپنے خیالوں میں گم روہن روڈ کراس کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اسپتال سے گھر والوں کو خبر ملی تو سب بھاگتے ہوئے اسپتال پہنچے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا بیٹا پیرالائز ہو گیا ہے، جو صرف سن سکتا ہے، اس کے علاوہ پوری باڈی معذور ہو گئی ہے۔ یہ سب سنتے ہی سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی تو علاج ہوگا؟ نہیں، کوئی علاج نہیں ہے، آپ لوگ بس دعا کریں۔ پھر کیا تھا، دن گزر گئے، روحان کی فیملی کے حالات خراب ہونے لگے، گھر بک گیا، جمع پونجی سب ختم ہو گئی۔ پھر پرانے محلے کے اسی پرانے سے گھر میں جانا پڑا، اور لوگ مدد کرنے لگے، کوئی رات کا کھانا بھیجتا تو کوئی دن کا، کوئی صدقہ دیتا تو کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، تو بس اسی طرح سب کچھ ہو گیا۔ تو ویورز، دیکھا آپ نے، حد سے زیادہ خود غرضی اور لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ ہم دولت کے نشے میں بھول جاتے ہیں کہ جو شخص ہمیں کما کر کھلا رہا ہے، اس کی بھی تو زندگی ہے، خوشی ہے، ارمان ہے۔ ہمیں اپنے سب رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیورسل اسٹوڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے محنت کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔